وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. بندے بڑے ہو تے رات دے 1 بجے روٹی ٹکر واسطے کوئی نہیں بہندا. اے پاکاں دا ذکر ہی ہے جڑا لوگاں نوں بٹھا سکدا. محبت نال درود پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں: کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کم کرو، آواز کرو. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے سیدہ پاک پوچھے کون ہے جبریل. ہمت نہیں پڑ رہی کہ اپنے جاہ و جلال کا تعارف کروائے. عرض کرتا ہے: دیہاتی آیا ہوں زیارت کے لیے حاضر. سیدہ کہتی ہیں: میرے کریم آقا کی طبیعت لیل ہے، آج چلے جاؤ. پھر کسی دن آنا. دوسرے دن پھر آتا ہے دیہاتی بن کے. یہ بار بار دیہاتی بن کے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہے. اجازت پہ اجازت مانگے جا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین ہے. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں: بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور گھر لٹانا سیک جانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تاجدار ختم
ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج سادات کرام علماء کرام مشائخ اہل سنت بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید طاہا عمران شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب بھائی محمد افضل قادری صاحب اور عبدالستار رضوی صاحب میرے آقا مولا کے وہ سارے غلام جو اس خوبصورت محفل کو سجانے والے ہیں. کسی کا بھی اگر نام رہ گیا ہے تو ہمارے حضرت فرما کرتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. گزارش اتنی ہے ہم سارے اہل بیت اطہار کے اور میرے آقا مولا کے صحابہ کے غلام اور ماننے والے ساری رات ہمارے سامنے میرے آقا مولا کی آل کا ذکر ہو ہمارے ماتھے پہ بل نہیں ہے. ساری رات علی علی ہو یہاں پہ نہ ہمارے ماتھے پہ بل ہے نہ ہماری طبیعت میں بوجھ ہے. ساری رات سید افاق کا تذکرہ ہو نہ ہمارے ماتھے پہ بل ہے نہ طبیعت پہ بوجھ ہے. ساری رات نبی رحمت کے یاروں کا ذکر ہو نہ ہمارے ماتھے پہ بل ہے نہ دل پہ بوجھ ہے. اس لیے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے نہ اسی کالیاں نہ کالیاں گلاں کر دیاں اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں. بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے جس کریم کے ہم غلام ہیں اس کریم نے سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جنہیں حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں آپ تصور کریں کہ ان کی شان کا عالم کیا ہو. تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ جگہ وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے کریم آقا کے بدن اطہر کے ساتھ مس ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے حتیٰ کہ عرش معلیٰ سے افضل ہے کیونکہ اس کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ملا ہوا ہے. وہ زمین کا ٹکڑا میرے آقا کے بدن اطہر کے ساتھ مل جائے وہ اتنا افضل ہو جائے اور جسے رسول اللہ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں ان کی شان اور ان کی عظمت ان کے وقار کا کیا عالم ہوگا. بس ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم صحابہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی دیوبندی یا اہل حدیث راضی ہو نہ ہم اس لیے اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی شیعہ راضی ہو. ہم صحابہ کا ذکر کریں یا اہل بیت اطہار کا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ راضی. جب میرے کریم آقا کے گھر والوں کی بات ہوگی تو حضور راضی ہوگی. آئیں اس ہستی کی بات کریں جن کے آنگن میں جنت کے سردار کھیلیں. آئیں ان کی بات کریں جن کے شہزادوں کے بارے میں جن کے شوہر کے بارے میں ایک حدیث میں میرے آقا مولا میں ایک ہی حدیث میں تینوں ہستیوں کے بارے میں فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. اس ہستی کی بات کرتے ہیں جنہیں کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری شہزادی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا. آج کوئی بے وقوف جاہل اٹھ کر پاک سیدہ پاک کے بارے میں اپنی تحقیقات کے نام پہ بک بک کرے. ہمارے لیے ایسے کسی بھی بد زبان انسان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات وہی ہے ایک مولانا بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے انہوں نے کہا حضور کے خاندان کے بارے میں وہ بات کرو جو قیامت کے دن حضور کے سامنے بھی کہہ سکے. زیادہ کوئی لمبی چوڑی ہم تقریریں نہیں کرتے آپ کو بس مختصر بتاتے ہیں کہ سیدہ پاک کے بارے میں کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے اتنی بات ضرور سوچ لینا کہ اگر رسول اللہ کا سامنا ہو گیا بروز حشر کیا اوقات ہے کہ یہ جملہ حضور کے سامنے دہرا.
مولوی اپنی جانب یہ جملہ کہنا گوارا نہیں کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میں جناب خطاؤں کا پیکر ہوں جناب، غلطی ہو گئی، بس اس کو گھما کے کبھی ادھر کبھی ادھر، اور سیدھی بات کر، بے وقوف تیرے منہ سے بات غلط نکلی ہے، وہ غلطی ہے، وہ پاک ہستی جنہیں میرے کریم آقا نے فرمائی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ خطاؤں سے محفوظ ہے۔ خطا کی نسبت بھی ادھر کرنا بے ادبی ہے۔ اونچے بولے پڑھیں اللہ کا قرآن۔ ہمارے بابا جان قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرما کرتے تھے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پاکان امت، یہ جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ یہاں سر جھکانا ہے، یہاں پہ تحقیقات کے لیے جو بھی بندہ اپنے نام نہاد تحقیق کرے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا۔ حضور کے غلام وہ ہیں جب پاکوں کا نام آ جائے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دو کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی کہے کہ طاقت ہوتی تو جناب اعلیٰ کربلا میں خود شہید کیوں ہوتے؟ دو کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی بک بک کرے طاقت ہوتی تو مولا علی اپنے شہزادوں کو بچاتے ہیں۔ دو کتابیں دو حرف پڑھنے کے بعد حضور کے خاندان کے بارے میں باتیں کرے۔ میں اپنی زبان میں بے شمار جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی زبانی جواب دیتا جاؤں۔ فرمایا ایسا جاہل جو ان پاکان امت کے بارے میں زبان درازی کرے اسے سوچنا چاہیے قوت ہوندیا زور نہیں لایا تے بیٹھے میں رضائی بن پانی دے پیاسے تر گئے او دین دنیا دے سائے۔ ہم بس آپ کے سامنے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں جس پاک سیدہ کے ذکر کی آج بزم سجی ہے، یہ وہ سیدہ ہیں جناب میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ کے اندر مکہ پاک کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے مشرکین مکہ اس کو بل دینا شروع کرتے ہیں، اور کوئی آکے رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کوئی ہے آواز کو سننے والا کہ رسول اللہ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دیے جا رہے ہیں۔ تو چھوٹی سی عمر ہے سیدہ خاتون جنت پاک کی، آپ اپنے گھر سے وہ پاکیزہ چادر اپنی اماں جان کی لپیٹ کے اپنے چہرے اقدس کو چھپائے ہوئے حرم کعبہ میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و جبر کرنے والوں کو دھکا دے کے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی میرے بابا کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے؟ کیا میرے بابا کا سر بھی اسی جرم کی وجہ سے تم لوگ ان کے اوپر جبر کرتے ہو کہ میرا بابا کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے؟ جناب اعلیٰ وہ سیدہ جب جناب گھر تشریف لاتی ہیں، جناب اعلیٰ تو پھر کئی بار ایسا منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ کے سر اقدس کے اوپر جس وقت جناب گلی سے گزرتے ہوئے جناب مشرکین مکہ نے کیری یا خاک یا جناب کوئی ایسی چیز بے ادبی کی جناب اعلیٰ اس انداز میں جب گرائی ہے تو سیدہ پاک اپنے بابا کا سر بھی دھوتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں بابا جان مجھے اتنا بتا دیجئے آپ بھی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ آپ نے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو میرے کریم آقا کی مبارک چشمان سے آنسو بہ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں او میری شہزادی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے مجھ تک جب بھی کوئی حق کی آواز لے کے آیا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ضرور کیا گیا، اس کو ستایا گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جتنا اللہ کے لیے میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ اس ہستی کی بات کرتے ہیں جناب اعلیٰ
جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی لخت جگر ہیں، اس ہستی کی بات کرتے ہیں جناب اعلیٰ، جنہیں سیدہ خدیجہ پاک نے آخری وقت میں بھیجا تھا اپنے باپ، اپنے جناب اعلیٰ، اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں کہ جائیے میری شہزادی اپنے بابا کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ اپنی پاک چادر دیجئے، میری اماں نے کفن میں آپ کی چادر مانگی ہے۔ سیدہ پاک کی چھوٹی سی عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں آکے کہتی ہیں بابا کچھ سوال کرنا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، حضور ویسے محبت فرمانے والے، چھوٹی شہزادی ہیں اور محبتیں دینے والے۔ فرمایا کیا بات ہے میری بیٹی؟ کہا بابا میری اماں نے چادر مانگی ہے کفن کے لیے۔ رسول اللہ نے مبارک چادر مبارک کانوں سے اتاری مزمل کی، خود بھی گھر تشریف لائے اور آگ کے سیدہ خدیجہ پاک کے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا خدیجہ صرف چادر، بس چادر، لو عرضت جلدی لا آتے، تو آپ مجھ سے میرا چمڑا بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دوں۔ سیدہ خدیجہ پاک کے لیے یہ جملے رسول اللہ کے جناب اعلیٰ توجہ کیجئے، وہ سیدہ خدیجہ پاک کی سب سے چھوٹی شہزادی، رسول اللہ کی سب سے چھوٹی شہزادی، سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ، وہ جناب اعلیٰ پاک بی بی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس دینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوس دینت پہ لاکھوں سلام، تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہیں میرے کریم آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا یہ سیدۃ النساء العالمین، یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ ہم اس ہستی کے بارے میں آج یہاں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کی شریعت کی رسیاں اور زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میں سیدہ پاک کی قبر کا طواف کرتا اور سجدہ کرتا، لیکن میرے والد نے اس سے منع کیا ہے تو بات وہی ہوگی جو حضور کا دین چاہے۔ ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اپنے شہزادوں کو دودھ پلاتی ہیں، لوری دیتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کی لوری دیتی ہیں۔ جب مائیں لوریاں قرآن کی دیتی ہیں تو پھر بیٹے نیزوں پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اونچی بولے اپنی اولاد کو اس لیے اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کی محبت سکھائیں تاکہ اولاد بزدل نہ ہو، دین فروش نہ ہو، تاکہ دین پہ جب مشکل وقت آئے اولاد یہ نہ کہے جی سانو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے دینے سانو باقیاں نال کی لگے، بلکہ اولاد کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو سیدہ پاک کی اولاد نے دین کے لیے کیا ہے۔ اونچی بولیں تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت. ہم ان کی بات کرنے کے لیے آئے جن کے شہزادے جس وقت کربلا کے اندر ایک طرف 72 ایک طرف 20,000 کا لشکر ہو تو یہ سیدہ کی اولاد کی ہی کرامت ہے کہ 72 ہونے کے باوجود 20,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے نانا کا دین کہتا ہے، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت. آج زندہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ بھائی آج 57-58 اسلامی ممالک موجود ہوں، ان کے پاس وسائل بھی ہوں، منظم فوجیں بھی ہوں، اسلحے کی بھی بے شمار تعداد موجود ہو، اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہو. غزہ کے اندر ایک گھر نہ بچاؤ، ایک مسجد نہ بچی ہو، ایک ہسپتال نہ بچاؤ، اور کوئی بھی غیرت کے ساتھ میدان عمل میں اتر کے جہاد نہ کرنا چاہتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں کہوں تو بات سخت ہو جائے گی. میں اپنے سپہ سالار کو، آرمی چیف کو، اور پاکستان کے سابق آرمی چیف 40 سے زیادہ اسلامی ملکوں کی فوج کے سپہ سالار راحیل شریف کو کہنا چاہتا ہوں، میری بات اگر آپ کو بری لگے تو ایک بار علامہ محمد اقبال کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات. اقبال کیا وجہ ہے کیوں فلسطینیوں پہ دن رات ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں؟ اقبال کہتا ہے صرف اس لیے کہ کیا کوئی نہیں ہے غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا.
بڑے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ جہاد کی بات کیوں ہو بھائی؟ جہاد کی بات اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارے حکمران کعبے پہ جا کے دروازے پہ تصویریں کھچا کے کعبے کے اندر فوٹو کھچا کے بھی عزت حاصل نہ کر سکے، اور حماس کا ابو عبیدہ ایک تصویر بھی واضح نہیں ہے، نقاب کے اندر دنیا نے کہا یہ ابو عبیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں عزت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ لہذا ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، کسی کو عزت چاہیے تو وہیں سے ملے گی جہاں سے رسول اللہ نے بتائی ہے۔ حضور کے بتائے طریقے کے علاوہ کوئی عزت مل سکتی نہیں، اور چاہے حکومتیں داؤ پہ لگتی ہیں لگ جائیں، یہی طریقہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ جب آپ نے ختم نبوت کے لیے فیصلہ کن جنگ یمامہ کا آغاز کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا صدیق مدینہ اکیلا ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مدینے میں میں ہوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ دار بیبیاں، ہم سب کو جنگل کے درندے اٹھا کے لے جائیں، یہ برداشت ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ آور ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ اونچی بولے۔ لہذا حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے صدیق اکبر پہ بھی لاکھوں سلام، اور اپنے شہزادوں کو قرآن کی لوریاں دینے والی سیدہ پہ بھی لاکھوں سلام۔ اونچی بولے۔ کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی قاضی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی درمیان میں ترازو لے کے بیٹھ جائے اور کہے میں ایک طرف سیدہ پاک کو کھڑا کروں گا، ایک طرف صدیق اکبر پاک کو کھڑا کروں گا، اور کہے کہ میں فیصلہ کروں گا کہ حق اور ثواب کا کیا معاملہ ہے۔ وہ تیری کیا اوقات ہے پیالے جتنی عقل لے کے تو پاکوں کی شانوں کو جانچتا پھر رہا ہے؟ یاد رکھ لو، تمہارے جیسے ہمارے جیسے اربوں خربوں ہو، اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جہاں سے سیدہ پاک کی سواری ایک بار، اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جہاں سے صدیق اکبر پاک کی سواری ایک بار گزری ہے، جہاں سے بلکہ حضرت بلال پاک کی سواری ایک بار گزری ہے۔ ہم نے جسے بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے، تو جنہیں آج بھی حضور نے اپنے پہلو میں لٹایا ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، جنہیں میرے آقا نے فرمایا اور آج تک قوم کے دلوں کے اندر سیدہ پاک کا احترام برقرار ہے، جنہیں حضور جگر کا ٹکڑا کہیں کوئی ان کے بارے میں بک بک کرے اور ہم کہیں بہت بڑا مولوی ہے، تو ہم کہتے ہیں تو جو کچھ مرضی ہو، بس تیرا قد کے اوپر زور ہو سکتا ہے، علم کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علم وہی برکت والا ہے جو حضور کے گھرانے کا ادب سکھانے والا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین، آپ کہتے تھے اللہ نے پوری دنیا کو اگر سمجھے نا کہ صحرا ہے، اس میں ایک ذرہ اٹھائیں، اس ذرے کے برابر عقل ساری دنیا کو دی ہے، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ اتنی عقل ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم انی اسألکا رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء، یا اللہ ہم تجھ سے رزق وسیع اور علم نافع کا سوال کرتے ہیں۔ علم وہ جو نفع دینے والا، آپ بتائیں جو امت میں تفریق پیدا کر دے، لڑائیاں پیدا کر دے، رسول اللہ کی امت کو دو دو چار چار گروہوں میں تقسیم کر دے، یہ علم نفع دینے والا ہے کہ نقصان دینے والا ہے؟ لہذا نقصان دینے والے علم سے اللہ کی پناہ، اللہ علم دے تو نفع دینے والا ہے، جس سے حضور کے دین کا نفع ہو، حضور کی امت کا نفع ہو۔ اونچی بولیں سبحان اللہ۔ بس جناب اعلیٰ تقریر کو لے چلیں اختتام کی جانب، بس اتنی سی بات ہے، رات کا بہت حصہ بیت گیا، آپ سے اتنی گزارش ہے، آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے، حضور کے آل کے کردار کو اپناتے ہوئے، حضور کے اصحاب کے کردار کو اپناتے ہوئے، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے تحریک کا ساتھ دیجئے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ ہم آپ کو بس ایک بات سنا کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جب جنگ احد اسی ماہ مبارک میں 7 شوال کو جناب اعلیٰ کے عید کی چھوٹی عید کے 7 دن بعد 3 ہجری کو جناب اعلیٰ یہ جنگ ہوئی، جس کے اندر حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوتے ہیں، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوتے ہیں۔ کون عبداللہ بن جہش؟ رسول اللہ کے وہ صحابی، رسول اللہ کے وہ صحابی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مجھے
میرے دوست حضرت عبداللہ نے آ کے ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں یارا قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد ہم زندہ رہیں گے کہ شہید ہو جائیں گے، آؤ چل کے دعا کرتے ہیں۔ ایک طرف لے گئے، کہنے لگے اپنے لیے دعا کریں، میں آمین بولوں۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں یا اللہ آج میرا کسی تگڑے دشمن سے مقابلہ ہو، یا اللہ دشمن نے بھی تے تگڑا دے۔ یہ جو کہتے ہیں امریکہ بڑا تگڑا ہے جی، اون دے نال کیویں لڑ سکتے، اور جی یورپ سے کیسے لڑیں جی، اسرائیل سے کیسے لڑیں؟ تو رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے دشمن مانگا تگڑا مانگا، ماڑا دشمن نہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کی سنت، اور سب سے بڑی سنت یہ مولا علی کی ہے حضور کے صحابہ میں، کہ عمر بن عبد ودائے یا پھر مرحبا ہے، جتنا مرضی کوئی بڑا غنڈہ بن کے آئے، جب کوئی غنڈہ بن کے اسلام کے سامنے آئے گا تو اس کو جواب وہ دیا جائے گا جو مولا علی پاک نے دیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ علی پاک کے سامنے کوئی رسول اللہ کو دھمکیاں دیتا آیا ہو اور مولا علی پاک یہ کہیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایسی بات مولا علی نے نہیں کی، بلکہ مولا علی پاک نے کیا کہا؟ مولا علی پاک نے فرمایا سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر 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 حیدر۔ ایک منٹ یار، مولا علی پاک کا نعرہ ہے، کم از کم ایسا نعرہ تو ہو نا کہ یہاں سے لے کے آخر تک ایک گونجتی ہوئی آواز جائے آسمان تک، حیدر نعرہ حیدری۔ جب رسول اللہ کے دروازے پہ دھمکی دیتا ہو مرحبا آئے تو مولا علی پاک نے اس کو اسی لہجے میں جواب دیا، اور جب اس نے کہا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں، تو مولا علی پاک نے کیا کہا؟ سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ پھر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماتے ہیں منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جن لوگوں کو مسئلہ ہے علی علی کے ذکر سے، جنہیں مسئلہ ہے سیدہ پاک کے ذکر سے، جنہیں مسئلہ ہے حیدر پاک کے گھرانے کے ذکر سے، ان لوگوں کو شاہ جی جواب دے کے گئے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ تو ہمارا علی کا ہے۔ مرحب مرحب دونی میں سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دونی میں سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری، تاجدار ختم نبوت
حضور کے صحابی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ تگڑے دشمن سے مقابلہ ہو، میں لڑتا لڑتا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا غازی بن کے اس کو قتل کر کے اس کا سامان حرب اپنے قبضے میں لے کے جاؤں اور مدینے زندہ جاؤں، غازی بن کے جاؤں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین، یا اللہ میرے یار کی دعا قبول کر۔ اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری باری ہے، اب میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری باری بھی دل سے آمین کہنی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں جی دعا کیجئے۔ حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا بھی کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، میں دلیری سے لڑوں، بہادری سے لڑوں، حتیٰ کہ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ جب میں شہید ہو جاؤں میرا دشمن چپ نہ کرے، سواری سے اتر آئے، اتر کے میرا ناک کاٹ دے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں قبلہ شاہ جی جن کو ہم کہتے ہیں ہمارا ساتھ دے لبیک کا حضور کے دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، تو آگے سے ہمیں جواب دیتے ہیں ہم جناب اعلیٰ ساتھ تو آپ کا ضرور دیتے ہیں لیکن برادری میں ناک رکھنا پڑتا ہے، برادری میں فلانا بندہ بڑا پاورفل ہے، ہم مسکین بندے ہیں اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے میں کردار پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن جاش کا۔ اونچی بولیے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے مالک میرا دشمن سواری سے نیچے اتر کے میرا ناک کاٹ دے، نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دے۔ یا اللہ جب قیامت کا دن آئے تو آواز دے او میرے بندے آ جاؤ قبر سے حساب دینے کے لیے۔ میں حساب دینے کے لیے جب قبر سے نکل کے آؤں تو اللہ سونیا میرا ناک میرے ساتھ نہ لگا ہوا ہو، میری آنکھیں میرے ساتھ نہ ہو، میرے کان میرے ساتھ نہ ہو، میں ایسے ہی چل کے بغیر ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے تیرے دربار میں آؤں، آ گیا ہوں، اللہ حساب لے لے تو تو مجھ سے پوچھے میرے بندے تیرا ناک کدھر رہ گیا، تیری آنکھیں کدھر رہ گئی، تیرے کان کدھر رہ گئے، تو میں کہوں یا اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا پر میں دے آیا جو دیا فی کا وفی رسول کا، تیری محبت میں دے آیا، تیرے رسول کی محبت میں دے آیا، تیرے محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی سی بات، آج موقع تھا قبلہ اول کے لیے، آج 57-58 اسلامی ممالک یمن کی طرح غیرت کے ساتھ میدان میں اتر کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں، آج میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، مر تو جانا ہی ہے کیوں نہ حضور کے نام پہ، قبلہ اول کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ مارے جائیں۔ لیکن ہائے افسوس ان لوگوں کے اندر وہ غیرت ایمانی نہ رہی۔ ایک صدی پہلے اقبال رو کے لکھ گیا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کی باری آئے تو سجدے میں گر گئے، جب جہاد کی باری آئی تو آپ میچ کرانے لگ گئے، جب اللہ کی راہ میں لڑنے کا وقت آیا آپ نے قذافی اسٹیڈیم کے دائیں بائیں 27 مسجدوں کو تالا لگایا، اور تالا لگا کے آپ نے میچ کرایا۔ 13,000 سیکیورٹی گارڈ، درمیان میں فوج، درمیان میں رینجر، درمیان میں پولیس ایف سی، 13,000 بندہ، 200-300 یہ
عملے کے لوگ ملا کے ٹوٹل 11 کھلاڑیوں کو تحفظ دینے کے لیے، یہ 22-24 بندوں کے تحفظ کے لیے 13,000 آپ نے سیکیورٹی کٹھی کر لی۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو؟ کیا روتی بیٹیاں جو روٹی کے لیے بلک رہی ہیں، جو اپنے باپ کے علاج کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں، عزتیں تک بیچ کے اپنے باپ کے علاج کے لیے در بدر پھر رہی ہیں، کیا ان بچیوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں کہ تم میچ کرانے پہ کروڑوں روپے لگا رہے ہو؟ کیا ان ماؤں کے تمام ضرورتوں کے معاملات حل ہو گئے ہیں کہ ان کے بچوں کے، جن کے بچے سرکاری اسپتالوں میں زمین پہ لیٹے ہیں اور ماں ہاتھ کے اندر بوتل پکڑ کے یوں کھڑی ہوئی ہے، کیا ان بچوں کے علاج ہو گئے ہیں کہ تم لوگ کروڑوں روپیہ 900 کروڑ لگا کے تم میچ کرا رہے ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے حضور کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ اتنی بات یاد رکھ لو، ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، رہنا سدا نام میرے رب اور اس کے حبیب کا، یاد رکھ لیجئے، رہنا نام اللہ رسول کا، رہنا نام میرے نبی کے دین کا، کہ حضور نے فرمایا میں ایسا چمکتا ہوا دین آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کا نہارہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا دین کے لیے کھڑے ہونے کا وقت نہیں آیا؟ آپ کھڑے ہوں گے دین کے ساتھ، لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ؟ جب بھی مشکل وقت آئے گا حضور کی ختم نبوت پہ، حضور کی ناموس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی ہمارے ساتھ فیض آباد ہو، اور بھی کئی جب بھی کبھی مشکل مقامات پہ ضرورت پڑتی ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ سید اپنے مریدوں سمیت وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی اپنے نانا جان پہ قربان، ہمارے مرید بھی ہمارے نانا جان پہ قربان۔ میں یہی گزارش کروں گا کراچی سے خیبر تک تمام مشائخ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اگر آپ کو عزت رسول اللہ کے نام پہ ملی ہے تو آپ کو حضور کے نظام کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے آپ شرمندہ ہوں۔ ہم آپ کے سامنے بس اتنی گزارش کریں گے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح مولا حسین اور آپ کی اولاد نے کھڑے ہونا سکھایا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی نے کہا وہ بابا جی کے سامنے ایک شعر میں پڑھا کرتا تھا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی 104 بخار کی حالت میں بھی ہمارے حضرت نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم امام زین العابدین سید سجاد کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں۔ بخار کی حالت میں بیڑیاں پہن کے اگر سید اپنے نانا کے دین کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں تو ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم بھی بخار کی حالت میں رسول اللہ کی عزت کے لیے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے لاکھوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے آقا و مولا کی آل کی سواریاں گزری، جہاں سے آپ گزرے، جہاں سے آپ کے قافلے کی جناب اعلیٰ وہ مبارک قدم گزر کے گئے، ہمارے جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جیسے مرضی حالات ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ رکشے کے اوپر رسول اللہ کے غلام کہ رات کے اس پہر تک کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ٹھونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، ٹھونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے۔ اور سونے میں منگدا تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار، بس اپنے بوہے دا چوکیدار،
آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کا جو دل چاہے بیان فرمائے، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، جو آپ کا دل چاہے، جتنی دیر آپ کا دل چاہے محفل جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔